یہ سمجھتے تھے کہ زندگی میں پریشانی کسی نے جادو کر دیا ہے، اس کی وجہ سے کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ بعد میں پتہ چلا، عالم نے کسی نے توجہ دلائی کہ بھائی اس کی وجہ سے نہیں، کوئی گناہ کر رہا ہوگا، اس کی وجہ سے تمہاری زندگی بے سکون ہو گئی ہے۔ اس نے اپنا جائزہ لیا تو پتہ چلا اس کی زندگی میں کیا ہے، گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں، فوش ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے، منشیات کا استعمال کر رہا ہے، جس کی بانک پن تھا، جوانی تھی، فیشن کے پرستار تھے، روزانہ 3 لباس بدلا کرتے تھے، خوشبو جو بہترین سے بہترین ہوتی تھی اپنے وقت کی وہ استعمال کرتے تھے، گلیوں میں گزرتے تھے، گزر جاتے تھے، بعد میں گزرنے والا جاتا تھا تو محسوس کر لیتا تھا یہاں سے عمر بن عبدالعزیز جیسا نوجوان گزرا ہے۔ کپڑے شاندار سے شاندار قیمتی شاہی لباس پہنے ہوئے ہیں اور گزر رہے ہیں، کپڑا پھنس گیا جوتے میں تو ایسا نہیں جھک کے اس کو صحیح کر لیں، شان بے نیازی سے ایسا جھٹکا دیتے تھے، قیمتی لباس پھٹ جایا کرتا تھا، پرواہ نہیں کرتے تھے۔ شاندار رومال کندھے پہ رہتا تھا، چلا کرتے تھے گلیوں میں، رومال گزر گیا، گر گیا گزر جاتے تھے، جس کے نصیب میں ہوگا وہ لے گا۔ اور چال مشہور تھی، چال جیسے آج کل ہیروز کو نوجوان بال اس طرح رکھتے ہیں، چال اس طرح چلتے ہیں، چال المشیت العمریہ، عمری چال مشہور تھی، نوجوان ان کو کاپی کیا کرتے تھے۔ شاعر صاحب کا نام تھا دولت علی، تو کہا کہ میرا نام دولت علی ہے، تو اس نے مزاحیہ انداز میں کہا بادشاہ نے کہ اچھا دولت وہ بھی اندھی، تو شاعر ہوتا ہے، اس نے پلٹ کر جواب دیا کہ اگر دولت اندھی نہ ہوتی تو آپ جیسے لنگڑے کو کیسے ملتی؟ جو مال جمع کر رہا ہے، اکٹھا کر رہا ہے اور مال کو گن گن کے رکھ رہا ہے روزانہ، آج اتنا ہو گیا، آج اتنا ہو گیا، آج اتنا بینک بیلنس بڑھ گیا، ہر انسان اسی کیفیت میں مبتلا ہے۔ آج کی دنیا کا ہر انسان روز اپنا بینک بیلنس چیک کرتا ہے، آج کتنا بڑا، آج کیا ہوا۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجیے، سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجیے، آیا ملک الموت اور کہا جان دیجیے بس کیجیے۔ حسب الذین استرحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ رات کو تراویح میں آیت پڑھی گئی، کیا وہ لوگ جو گناہ کر رہے ہیں، جو نافرمانی والی زندگی گزار رہے ہیں، جو میری نافرمانی والی زندگی گزار رہے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، رب چاہی زندگی سے دور ہیں، وہ یہ گمان کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی زندگی کو اس طرح کر دیں گے جو ایمان والے ہیں، ان کی زندگی کی طرح، جو نیک عمل کر رہے ہیں ان کی زندگی کی طرح، کہ ان کی زندگی ان کی زندگی، ان کی موت ان کی موت سب برابر ہو جائے گی، سب برابر ہیں۔ ساء ما یحکمون۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جسم اور روح 2 چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ جسم کے بھی تقاضے ہیں اور اس کی روح کے، اس کے دل کے بھی تقاضے ہیں۔ روح کی غذا کی زیادہ ضرورت ہے اور جسم کی غذا کی کم ضرورت ہے، اسی لیے ہمارے یہاں عبادتوں کا جو نظام ہے، جو ترتیب ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ کم از کم 5 مرتبہ تو آپ اپنے دل کو، اپنی روح کو نماز کی شکل میں غذا پہنچائیے۔ جسم کے تقاضے ہیں، ضروریات ہیں۔ دنیا میں بہت سارے انسان ایسے ہیں جو صرف ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور صحت مند ہیں، کچھ 2 وقت کا کھاتے ہیں، کچھ ناشتے کو بھی ملا لیتے ہیں تو 3 وقت کا۔ جسم کی ضروریات کم ہیں، روح کی ضروریات زیادہ۔ روح کو، دل کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تب جا کے زندگی میں قرار آتا ہے، سکون آتا ہے، دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور جب جسم کی ضروریات کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے تو پھر انسان بے سکونی کا شکار ہوتا ہے، اضطراب اور بے چینی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں آپ غور کر لیں، جائزہ لیں،
تو محسوس ہوگا کہ دنیا کا اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ وہ بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے، بے چینی ہے۔ زندگی کے تمام وسائل، اسباب، ذرائع، جن چیزوں کو انسان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مل جائیں، یہ ہمارے پاس آ جائیں تو سکون ہو جائے گا، زندگی اچھی گزرے گی، ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود آج کا انسان بے سکونی کا شکار ہے۔ آج جو چیزیں سکون لانے والی آج کے انسان کو ملی ہوئی ہے، پہلے کے انسانوں کو نہیں تھی۔ ہمارے باپ داداؤں کے پاس وہ چیزیں نہیں تھی، یہ پنکھے، یہ ایسیاں، یہ فراٹے بھرتی کاریں، گاڑیاں، یہ سکون دینے والا آسان سفر، یہ ریفریجریٹر، یہ فریج، اور جتنی بھی یہ چیزیں ہیں جن کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہمارے پاس آ گئی تو زندگی اچھی گزرے گی، ہمارے باپ دادوں کے پاس نہیں تھی۔ لیکن فرق دیکھیے کہ ان سب چیزوں کے نہ ہوتے ہوئے بھی ان کے یہاں سکون تھا، اور آج کے انسان کے پاس یہ سب چیزیں ہوتے ہوئے بھی بے سکونی ہے، ڈپریشن کی کیفیت ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس نے روح کی غذا کا انتظام نہیں کیا ہے، روح کو پس پشت ڈال دیا ہے، دل کی جو غذا ہے وہ فراہم نہیں کر رہا ہے، جسم کے جو تقاضے ہیں، جسم کی جو ضروریات ہیں، جسم کے جو مطالبے ہیں، ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، دنیا کے پیچھے، مادے کے پیچھے۔ دنیا آ جائے، دنیا کے اسباب آ جائے، زمینیں ہو جائے، جائیداد آ جائے، بینک بیلنس ہو جائے، اسی پر آج کا انسان فخر کر رہا ہے، میرا اتنا بینک بیلنس، فلاں کا اتنا، فلاں کی اتنی پراپرٹی، فلاں کے پاس اتنی جائیداد، فلاں کے پاس یہ ماڈل کا موبائل، یہ نئے نئے ماڈل کی گاڑیاں۔ آج کے نوجوانوں اور آج کے لوگوں کی زبانوں پر کیا ہے؟ یہی تو چرچا ہے، مادے کی طرف، دنیا کی طرف، دنیا کے میٹیریل کی طرف توجہ زیادہ ہو گئی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ بس یہ چیزیں حاصل کر لوں، اچھی زندگی، پرسکون زندگی، اطمینان والی زندگی اور مزے کی زندگی گزرے گی۔ حالانکہ ان چیزوں میں اطمینان اللہ نے نہیں رکھا ہے، ان چیزوں کے پیچھے انسان بھاگ کر بے اطمینانی خرید رہا ہے، بے سکونی لے رہا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں دنیا کی ریس نے، دنیا کی چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے جذبے نے اصل مقصد سے غافل کر دیا ہے، اور دنیا کے پیچھے اتنے پڑ گئے ہو، دنیا کے پیچھے اتنے پڑ گئے ہو کہ آخرت کو فراموش کر دیا، آخرت کو بھلا دیا، یہاں تک کہ قبر کی دیواروں سے جا ٹکرائے، حتی زرتم المقابر۔ اور تم یہ سمجھتے ہو یہ دنیا کی چیزیں حاصل کر لیں گے تو سکون مل جائے گا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، پتہ چل جائے گا تمہیں کہ سکون ان چیزوں میں نہیں ہے، اور عنقریب تم پر یہ راز کھل جائے گا کہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے میں اور ان کے حصول میں سکون نہیں ہے، یہ تو خود بے سکونی کی چیزیں ہیں۔ دنیا کا اسباب جتنا زیادہ بڑھتا جائے گا، دنیا کی چیزیں جتنی زیادہ بڑھتی جائیں گی، اتنی بے سکونی کے شکار انسان ہوتے چلے جائیں گے۔ آج آپ دیکھیے، یورپ کو دیکھیے، جو ترقی یافتہ ممالک سمجھے جاتے ہیں ان کو دیکھیے، بظاہر بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بظاہر جو ہے برقی روشنیاں ہیں، بظاہر بہت کچھ آگے بڑھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی دل کی دنیا دیکھیے تو تاریک ہے، اندھیرا ہے، بے چینی کا شکار ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کو سکون نہیں ہے۔
اور ان کی زندگی جو گزر رہی ہے وہ نشے پر. نشہ انسان کب کرتا ہے؟ جب بے چینی کا شکار ہوتا ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آج ان کی زندگی میں اگر وہ سکون محسوس کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ نشہ کر لیں. نشے کی ٹیبلیٹس، الکوہل کا استعمال، لکوڈ کا استعمال، اور نہ جانے کیا کیا نشے کی چیزیں ایجاد ہو رہی ہے، اور ان کی زندگی کا سکون اس پر ہے. نشہ لوگوں کی زندگیوں سے چھین لیا جائے تو وہ خودکشی کر لیں، ختم ہو جائے. دنیا کے اعتبار سے بہت اعلیٰ لیول کی زندگی ہے. نہ پیسوں کی کمی ہے، نہ دولت کی کمی ہے، نہ ترقی کی کمی ہے، نہ عہدہ منصب کی کمی ہے. گلیمر کی زندگی ہے، آئیڈیل لوگ انہیں سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی خودکشیاں کر رہے. اس زندگی میں انہیں چین نہیں مل رہا ہے. اندر ایسی گھٹن محسوس کرتے ہیں کہ کسی کو بیان نہیں کر سکتے. اس لیے آپ دیکھیے بڑے بڑے لوگ جن کو ہمارے نوجوان آئیڈیل سمجھتے ہیں خودکشیاں کر رہے، یا پھر اس زندگی کو خیر آباد کہہ کر صحیح زندگی کی طرف آ رہے ہیں. گلیمر کی زندگی کو چھوڑ کر ایمان والی، عمل صالح والی زندگی کی طرف آ رہے ہیں اور اس میں سکون محسوس کر رہے ہیں. دنیا کے پیچھے بھاگنا، دنیا نہ کبھی سکون دے سکتی ہے اور نہ کبھی اطمینان دے سکتی ہے اور نہ کبھی وفا کر سکتی ہے. دنیا نام ہی ہے غدار کا، بے وفا کا. آج آپ کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگی. دولت، مال اور دولت یہ آنی جانی چیز ہے. وہ بہت مشہور لطیفہ ہے، پہلے بھی کبھی سنایا تھا میں نے، کہ تیمور لنگ بادشاہ تھا. تیمور لنگ کہتے ہی لنگڑا تھا، تھوڑا سا اس کے پیر میں لنگڑا پن تھا. بادشاہ بڑا زبردست تھا. تو تیمور لنگ بادشاہوں کے درباروں میں شاعر آیا کرتے تھے، ان کی قصیدے پڑھتے تھے، تعریف کے، مدح کے، انعام پاتے تھے. تو ایک مرتبہ وہ شاعر آیا، وہ شاعر بیچارہ نابینا تھا، اندھا تھا. تو بادشاہ کو مذاق کی سوجی، مزاح کے انداز میں شاعر سے پوچھا کہ شاعر صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ تو شاعر صاحب کا نام تھا دولت علی. تو کہا کہ میرا نام دولت علی ہے. تو اس نے مزاح کے انداز میں کہا بادشاہ نے کہ اچھا دولت وہ بھی اندھی؟ تو شاعر ہوتا ہے. اس نے پلٹ کر جواب دیا کہ اگر دولت اندھی نہ ہوتی تو آپ جیسے لنگڑے کو کیسے ملتی؟ کیسے کیسے لوگوں کو دنیا اور دولت ملی ہوئی ہے. بعض مرتبہ انسان سوچتا ہے، ایک 100 کا جو نوٹ ہے اس پر آپ غور کیجئے کتنے ہاتھوں سے ہو کے آیا ہے وہ آپ کے پاس، کتنے ہاتھوں سے گزر کر آپ کے پاس آیا، اور آپ کے پاس بھی نہیں رہے گا، وہ آگے چلا جائے گا. دولت نام ہی اسی چیز کا ہے. دولت کے پیچھے بھاگ کر انسان یہ چاہے کہ میں پرسکون زندگی گزار لوں، ایسا نہیں ہو. یہ بے سکونی کی وجہ ہے. دل کے اندر دنیا کو اور دولت کو جگہ دے دی، اور ہائے دنیا مچی ہوئی ہے، ہائے دولت، اور اسی کی ریس میں لگا ہوا ہے. تو بے سکونی کے علاوہ اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. ایک ڈاکٹر کے اسلام قبول کیا تھا، جرمنی کا کوئی ڈاکٹر تھا. اس نے اپنے اسلام قبول کرنے کا بیک گراؤنڈ، پس منظر بیان کیا. تو اس نے بتایا کہ ایک مرتبہ وہ اپنے ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا تھا، مریضوں کو دیکھ رہا تھا. اچانک کچھ لوگ جو ہے نا، 4-5 لوگ اچانک آ گئے اس کی ڈسپنسری میں، اس کی کلینک میں. تو ڈاکٹر تو زیادہ لوگ آ جائیں تو یہ سمجھتا ہے کہ ارے آج تو تھوک کے حساب سے مریض آ گئے ہیں، خوش ہوتا ہے. وہ بڑا خوش ہوا کہ آج زیادہ مریض آئے، کمائی زیادہ ہوگی. ایک طرف بیٹھنے کا اشارہ کر دیا، وہ بیٹھ گئے. وہ مریض نہیں تھے، وہ جو 4-5 لوگ تھے وہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت و تبلیغ و تحریک کے مبلغین تھے، اور اس کو ایمان کی، اسلام کی دعوت پہنچانے گئے تھے. جب دوسرے مریضوں سے وہ فارغ ہوا تو ان سے کہا بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے، کیا مرض ہے بتائیے. کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم مریض نہیں ہیں، بیمار نہیں ہیں، آپ مریض ہیں، ہم آپ کا علاج کرنے آئے. تو دعوت والوں کا یہ انداز ہوتا ہے، کچھ چھو لینے والا کبھی کبھار وہ آدمی کو متوجہ کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ میں بیمار ہوں، مجھے تو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے. کہا کہ نہیں، آپ کا جسم تو ٹھیک ہے لیکن آپ کا یہ جو دل ہے نا، دل بیمار ہے، ہارٹ کے مریض ہیں آپ.
تو جب یہ کہا نا آپ ہارٹ کے مریض ہیں تو شوق ہو گیا، لگا او مائی گاڈ مجھے پرابلم ہے ہارٹ کی، دل کی؟ نہیں، کہا نہیں ہے، آپ کو بیماری ہے، آپ کا جسم تو ٹھیک لگ رہا، چہرہ مہرہ تو یوں ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن آپ کا دل بیمار ہے، اور دل کی جو جسم کی بیماری ہوتی ہے وہ آپ کو نہیں لگی ہوئی ہے، جس کا علاج یہ ڈاکٹر کرتے ہیں دنیا کے، بلکہ آپ کو آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے، اور اس کی وجہ سے آپ بے چینی کا، بے سکونی کا شکار ہیں، زندگی میں آپ کے اضطراب و بے چینی ہے، اطمینان نہیں ہے۔ کہنے لگا ہاں یہ تو ہے، ظاہر میں اچھی خاصی نوکری ہے، بینک بیلنس ہے، کار ہے، رہنے کو بنگلہ ہے، اور سب کچھ ہے، لیکن واقعی سکون محسوس نہیں ہوتا ہے، سونے کے لیے بھی نیند کی گولیاں لینی پڑتی ہے۔ کہا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں آپ کو بیماری کا علاج بعد میں بتائیں گے، پہلے بتائیں کہ بیماری کون سی لگی ہوئی ہے آپ کو۔ ڈاکٹر تو بیماری کی تشخیص کرتے ہیں، بیماری کو پہچانتے ہیں، کہ ٹوتھوسکوپ لگاتے ہیں، ECG کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سونوگرافی کرواتے ہیں۔ تو کہا کہ ہمارے پاس تو قرآن ہے جس کے ذریعے سے اس بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے قرآن کھولا، اور قرآن کھولنے کے بعد وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ اس کو کھولا اور کہا کہ دیکھیے آپ کی بے چینی اور آپ کی بیماری کس وجہ سے ہے۔ قرآن کہتا ہے تباہی ہے، بربادی ہے، ہر عیب جو انسان کے لیے، نکتہ چین انسان کے لیے، الذی جمع مالا وعددا جو مال جمع کر رہا ہے، اکٹھا کر رہا ہے، اور مال کو گن گن کے رکھ رہا ہے روزانہ، آج اتنا ہو گیا، آج اتنا ہو گیا، آج اتنا بینک بیلنس بڑھ گیا۔ ہر انسان اسی کیفیت میں مبتلا ہے آج کی دنیا کا ہر انسان روز اپنا بینک بیلنس چیک کرتا ہے، آج کتنا بڑا، آج کیا ہوا۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجیے، سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجیے، آیا ملک الموت اور کہا جان دیجیے بس کیجیے، اسی چکر میں پڑا ہے۔ جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، وہ مال جمع کر رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے اس مال کی وجہ سے میری زندگی میں سکون ہے، اطمینان ہے، اور یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، کلا ہرگز نہیں، نہ یہ مال سکون دے سکتا ہے، نہ یہ دولت سکون دے سکتی ہے، نہ یہ زندگی کے اسباب اور وسائل تمہیں سکون دے سکتے ہیں۔ سکون جو چیز دے گی وہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری کرنے سے، اور اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی بسر کرنے سے لوگوں کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، لوگوں کے دلوں میں سکون آتا ہے، زندگیوں میں سکون آتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ فرما رہے ہیں جو ایمان لے آئے، وہو مؤمن، جو ایمان لے آئے اور پھر ایمان کے مطابق زندگی بسر کرے، من عمل صالحا، نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی، سکون والی زندگی، اطمینان والی زندگی ضرور بھی ضرور دیں گے، یہ دنیا بھی پرسکون بنائیں گے، اور جب ہمارے یہاں آخرت میں پہنچے گا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، تو جو کچھ اس نے نیک اعمال کیے تھے بہترین سے بہترین ہم اس کو بدلہ عطا فرمائیں، دنیا بھی پرسکون اور آخرت بھی کامیاب اس کی گزرے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے آپ کے بیماری لگی ہوئی، یحسب ان مالہ اخلدا، کہ مال جمع کر لیں، بینک بیلنس بڑھا لیں، جائیداد زیادہ کر لیں، پراپرٹی اکٹھا کر لیں، اس کی وجہ سے آپ کو سکون ملے گا، اور اسی میں آپ پڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اس سے سکون نہیں ملتا ہے، سکون تو اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ تو اس کو دل پر بات لگی، اس نے اس کو لیا اور ایمان قبول کیا، اور پھر وہ اللہ کی راہ میں نکلا، چٹائیوں پہ بیٹھ کر ایسی مزیدار نیند آتی تھی کہ نرم و گداز بستروں پہ نہیں آیا کرتی تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کو آج کی انسانیت، آج کا انسان نہیں سمجھ رہا۔
آج تو بس دنیا سوار ہے، مادہ سوار ہے، دنیا کا میٹریل، دنیا کے اسباب سوار ہیں، اسباب آ جائیں گے تو سکون مل جائے گا، حالانکہ اسباب کے اندر اللہ نے سکون نہیں رکھا ہے۔ اسباب کے اندر سکون ہوتا ہے۔ یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں جن کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، یہ بے سکونی اور بے آرامی کا شکار نہ ہوتے اور اسباب کے اندر سکون ہوتا تو کسی غریب مزدور کو کبھی پرسکون نیند نہیں آتی۔ حالانکہ اسباب والوں کو نیند کے لیے گولیاں لینا پڑ رہی ہے، اور مزدور دن بھر محنت مشقت کے کام کرتا ہے، اور شام کو تکیہ بھی نہیں ہے، اینٹ کا تکیہ بناتا ہے اور رات بھر مزے کی آرام کی نیند لیتا ہے، اور صبح سویرے جاگتا ہے پرسکون نیند لے کر۔ ان اسباب میں سکون ہوتا تو یہ زندگی نہیں ہوتی۔ اس لیے قرآن کا یہ پیغام ہے کہ اے لوگوں، یہ دلوں کے اندر جو بے چینی ہے اور دلوں کے اندر کی جو بے اطمینانی ہے، اس کی شفا، اس کا سکون قرآن کے اندر ہے، اللہ کے اس پیغام کے اندر ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت کی پیاری بات آ گئی ہے، اور دلوں کی بیماریوں کی شفا جس چیز میں ہے وہ تمہارے پاس آ گئی ہے۔ ہدایت اور ایمان والوں کے لیے جس میں رحمت ہے، سکون ہے، وہ چیز تمہارے پاس آ گئی ہے، وہ یہ قرآن ہے۔ اس قرآن کو اپنا امام بناؤ، اس کو پیشوا بناؤ، اس کے مطابق زندگی بسر کرو، یہ اتنی بڑی دولت ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، دنیا کے سامان پر خوشی کا اظہار مت کرو، یہ چیز اگر تمہیں ملی ہوئی ہے تو اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو دنیا کے ٹھیکرے تم جمع کر رہے ہو ان سب سے بہتر یہ چیز، یہ دنیا بھی بنائے گا، یہ آخرت بھی بنائے گا، یہ دنیا بھی پرسکون کرے گا اور قبر کو بھی منور اور پر نور کرے گا۔ اس سے اپنی زندگی کو جوڑو، اس سے وابستہ کرو تو تمہاری زندگیوں میں بھی سکون آئے گا۔ اور اگر اس طرح سے کٹ کر اللہ سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی بندگی سے، اللہ کے قرآن سے دور رہ کر، اللہ کی فرما برداری سے دور رہ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے اور سمجھو کہ دنیا کما لیں گے، سکون مل جائے گا، اطمینان مل جائے گا، یہ خام خیالی ہے، یہ جھوٹا خواب ہے، یہ جھوٹی امیدیں ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ رات کو تراویح میں یہ آیت پڑھی گئی، کیا وہ لوگ جو گناہ کر رہے ہیں، جو نافرمانی والی زندگی گزار رہے ہیں، جو میری نافرمانی والی زندگی گزار رہے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، رب چاہی زندگی سے دور ہیں، وہ یہ گمان کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی زندگی کو اس طرح کر دیں گے جو ایمان والے ہیں، ان کی زندگی کی طرح، جو نیک عمل کر رہے ہیں ان کی زندگی کی طرح، کہ ان کی زندگی ان کی زندگی، ان کی موت ان کی موت سب برابر ہو جائے گی، سب برابر ہیں۔ ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ کر رہے ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ زندگی اچھی گزارنا چاہتے ہیں، زندگی خوشگوار گزارنا چاہتے ہیں، زندگی اطمینان والی گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف آنا پڑے گا، اس کے بغیر زندگیوں میں سکون اور اطمینان نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر عبد الرحمن العارفی ابھی موجود ہیں، ان کی ایک کتاب میں نے پڑھی عربی میں کہ هل تبعث عن وظیفہ، اس کتاب کا نام ہے۔ بڑے عجیب واقعات لکھے ہیں، حقیقت والے سچے واقعات جو ان کو پیش آئے یا ان کے متعلقین کو پیش آئے۔ تو انہوں نے لکھا کہ ایک صاحب سعودیہ کے تھے، وہ علاج کرانے کے لیے برطانیہ گئے تو وہاں ایک ڈاکٹر سے ملاقات ہو گئی ہاسپٹل میں، اور ڈاکٹر بھی پریشان تھا، بے سکونی کا شکار تھا، اپنا علاج کرانے آیا تھا۔ اس مسلمان کو دیکھا اور یہ سچا مسلمان تھا، اللہ کا اطاعت گزار، تو کہا کہ یار آپ کا چہرہ مورا، آپ کا دیکھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا آپ بہت مطمئن ہیں، اپنی زندگی سے خوش ہیں۔ اس نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کہا کہ میں تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بہت بے چینی کا شکار ہوں، کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کا کارن کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ سب کچھ ہے میرے پاس، عہدہ منصب ہے، بینک بیلنس ہے، گھومنے بھی ملکوں جاتا ہوں تفریح کے لیے، اور جن چیزوں سے یوں لگتا ہے کہ یہ کر لوں تو زندگی بڑھیا ہو جائے گی، وہ میں کر چکا ہوں، اس کے باوجود ذہنی تنگی کا شکار ہوں، دل کے اندر گھٹن محسوس کرتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟
تو ان مسلمان نے کہا کہ آپ دل کا اطمینان چاہتے ہیں، قلب کا سکون چاہتے ہیں نا؟ کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کو آنکھوں کو سکون پہنچانا ہے، اطمینان پہنچانا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہا کہ خوبصورت منظر دیکھتا ہوں، اٹریکٹیو سین ہے ان کو دیکھ لیتا ہوں، خوبصورت عورتوں کو دیکھ لیتا ہوں، آنکھ خوش ہو جاتی ہے۔ کہا کہ کان کو اگر سکون پہنچانا چاہتے ہیں تو کیا مزیدار میوزک سن لیتا ہوں۔ کہا کہ ناک کو اگر سکون پہنچانا چاہتے ہیں تو کہنے لگا کہ خوشبو سونگھ لیتا ہوں اور پھولوں سے سجے ہوئے باغ میں چلا جاتا ہوں، پارک میں چلا جاتا ہوں، ناک کو خوشی محسوس ہو جاتی ہے۔ تو اس مسلمان نے کہا ڈاکٹر سے کہ اگر آپ اپنے کان کو سکون پہنچانا چاہیں اور آپ خوبصورت عورتیں دیکھیں اور کہیں کہ کان کو سکون پہنچے، کان کو سکون پہنچے گا؟ کہ نہیں۔ کیوں؟ کہنے لگا کہ کان کا سکون اچھی چیزوں کے سننے میں ہے، دیکھنے میں نہیں ہے، دیکھنے میں تو آنکھوں کا سکون ہے۔ کہا کہ اگر ناک کو سکون پہنچانا چاہیں اور آپ جو ہے نا میوزک سنیں یا لگا لیں، کہا کہ نہیں، سکون نہیں ملے گا، اس لیے کہ ناک کو سکون اچھی چیزوں کے سونگھنے میں ملے گا، کسی چیز کے سننے میں نہیں ملے گا۔ تو کہا کہ آپ نے آنکھوں کے سکون کی کوشش کر لی، اس کا سامان کر لیا، ناک کے سکون کا سامان کر لیا اور آنکھ کے اور کان کے سکون کا سامان کر لیا، اس کے لیے کوشش کر لی، آپ کو سکون نہیں ملا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کو سکون چاہیے اس کے لیے آپ نے کوشش ہی نہیں کی۔ آپ گھٹن کا محسوس کرتے ہیں آنکھوں میں؟ کہا کہ نہیں۔ کانوں میں؟ کہا نہیں۔ کہا ناک میں؟ کہا نہیں۔ کہاں گھٹن محسوس کرتے ہیں؟ پریشانی، اضطراب و بے چینی؟ کہا دل کے اندر۔ تو کہا کہ پھر اس دل کے سکون کا انتظام کیجئے نا، پھر اس دل کے سکون کا انتظام کیجئے۔ کہنے لگا میں سب کچھ کر چکا ہوں، کیا کروں، کامیاب نہیں ہوں۔ اس مسلمان نے کہا ایسا ہے، میں اس کا علاج بتاتا ہوں، طریقہ بتاتا ہوں، اگر کر لوگے تو پرسکون ہو جاؤ۔ کہا کہ ضرور بتائیے، میں بالکل اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو کہا کہ سب سے پہلے تو یہ گواہی دو اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور چلانے والا ایک اللہ ہے، اور اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری نبی محمد الرسول اللہ کو بھیجا ہے، یہ اس کا اقرار کرو، اور پھر اس کے بعد سجدے میں چلے جاؤ اور تنہائی میں جس نے پیدا کیا ہے اس کو اپنے دکھڑے سناؤ، اپنا غم سناؤ، اپنی تکلیف، اپنا دکھ اس کے سامنے رکھو، اور پھر اس طرح یہ اپنا معمول بنا لو زندگی میں، پھر دیکھو زندگی میں سکون کیسے آتا ہے۔ کہنے لگا مجھے کچھ اور اس بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، کچھ کتابیں دے دیجئے۔ انہوں نے کچھ کتابیں دے دی، کہا کہ میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ تو یہ کہہ کے چلے آئے، لیکن اس نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا کہ واقعی دنیا سکون حاصل کرنا چاہتی ہے، اور جس چیز کا سکون ہے اس چیز کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے، باقی چیزوں کے سکون کے لیے سب کچھ کر رہی ہے۔ دل کو سکون چاہیے، اور دل کا سکون اللہ کی اطاعت، فرما برداری اور اللہ کے کہے کے مطابق زندگی بسر کرنے سے اس کے لیے کوشش نہیں ہو رہی۔ اللہ سے تعلق جتنا کٹے گا انسان بے سکون رہے گا، اللہ سے بندہ جتنا دور ہوگا اتنا ہی بے چینی کا شکار ہوگا، اور اللہ سے جتنا قریب ہوگا دنیا کا سامان نہیں ہوگا وہ پرسکون ہوگا۔ خواجہ مجذوب الحسن رحمۃ اللہ علیہ گزرے، انہوں نے کہا کہ کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا، کسی کو فکر گوناگوں سے ہر دم سرگراں پایا۔ انسانوں کو دیکھو ہر دم شکوہ، شکایت، کوئی ٹینشن، کوئی بے چینی، کسی کو ہم نے آسودہ نہ زیر آسماں پایا، بس ایک مجذوب کو اسی غم کدے میں شادماں پایا۔ کسی کو خوش نہیں پایا، ایک مجذوب ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، اور اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا چراغ روشن ہو رہا ہے، کہ بس ایک مجذوب کو اس غم کدے میں، دنیا کے اس غم میں، غم سے بھری ہوئی دنیا میں، بس ایک مجذوب کو اس غم کدے میں شادماں پایا۔ اللہ سے کٹیں گے کبھی سکون نہیں ملے گا۔ کتنے سارے سچے واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں، نوجوانوں کے گھٹن کے شکار، بے چینی کے شکار، بے اطمینانی کے شکار،
دنیا کی چیزیں ہوتے ہوئے بھی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی زندگی اجیرن ہو گئی، زندگی عذاب بن کے رہ گئی۔ کسی عالم کے پاس گئے، کسی مولوی کے پاس گئے، کہ جادو کا اثر ہو گیا ہے، نظر لگ گئی ہے۔ نہ جادو کا اثر ہوتا ہے، نہ نظر لگتی ہے، نہ کوئی اور بیماری ہوتی ہے۔ اصل بیماری یہ ہوتی ہے کہ رب کی یاد سے انسان غافل ہو جاتا ہے، رب کی اطاعت سے انسان دور ہو جاتا ہے، تو پھر گھٹن بھری زندگی اس کا مقدر اور اس کی نصیب بن جایا کرتی ہے۔ وقت نہیں ہے، میں واقعات سناتا، سچے واقعات نوجوانوں کے، کس طرح زندگی اللہ کی اطاعت سے دور تھی، اور کسی نے سمجھایا نماز کے پابند بن گئے، نماز کا پابند ہوتے ہی اس کی زندگی برقرار آ گیا، زندگی میں زندگی پرسکون ہو گئی۔ یہ سمجھتے تھے کہ زندگی میں پریشانی کسی نے جادو کر دیا ہے، اس کی وجہ سے کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ بعد میں پتہ چلا عالم نے، کسی نے توجہ دلائی کہ بھائی اس کی وجہ سے نہیں، کوئی گناہ کر رہا ہوگا، اس کی وجہ سے تمہاری زندگی بے سکون ہو گئی ہے۔ اس نے اپنا جائزہ لیا تو پتہ چلا اس کی زندگی میں کیا ہے، گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں، فوش ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے، منشیات کا استعمال کر رہا ہے، جس کی وجہ سے زندگی میں بے سکونی ہے، اور ان کو چھوڑا، زندگی میں اطمینان آ گیا۔ اللہ سے جڑ جائیں گے تو پھر زندگی اچھی بن جائے گی، اور اللہ سے کٹ جائیں گے تو زندگی عذاب بن جائے گی، جہنم بن جائے گی۔ دنیا کی چیزوں کے اندر سکون نہیں ہے۔ اللہ کی طرف آئیے، اللہ سے لو لگائیے، اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو قائم کیجئے، پھر اللہ یہ دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا۔ یہ اس کی گارنٹی ہے، یہ اس کی گارنٹی ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیک لوگوں کا سرپرست ہے، اللہ نیک لوگوں کا ذمہ دار ہے، اللہ نیک لوگوں کے کام بناتا ہے۔ واقعہ تھوڑا سا لمبا ہے لیکن بڑا عبرت خیز ہے، میں سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، سب نے نام سنا ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز شاہی خاندان کے فرد، شاہی خاندان کے فرد، عجیب زندگی بسر کرنے والے، بانک پن تھا، جوانی تھی، فیشن کے پرستار تھے، روزانہ 3 لباس بدلا کرتے تھے، خوشبو جو بہترین سے بہترین ہوتی تھی اپنے وقت کی وہ استعمال کرتے تھے، گلیوں میں گزرتے تھے، گزر جاتے تھے، بعد میں گزرنے والا جاتا تھا تو محسوس کر لیتا تھا یہاں سے عمر بن عبدالعزیز جیسا نوجوان گزرا ہے۔ کپڑے شاندار سے شاندار قیمتی شاہی لباس پہنے ہوئے ہیں اور گزر رہے ہیں، کپڑا پھنس گیا جوتے میں تو ایسا نہیں جھک کے اس کو صحیح کر لیں، شان بے نیازی سے ایسا جھٹکا دیتے تھے، قیمتی لباس پھٹ جایا کرتا تھا، پرواہ نہیں کرتے تھے۔ شاندار رومال کندھے پہ رہتا تھا، چلا کرتے تھے گلیوں میں، رومال گزر گیا، گر گیا گزر جاتے تھے، جس کے نصیب میں ہوگا وہ لے گا۔ اور چال مشہور تھی، چال جیسے آج کل ہیروز کو نوجوان بال اس طرح رکھتے ہیں، چال اس طرح چلتے ہیں، چال المشیت العمریہ، عمری چال مشہور تھی، نوجوان ان کو کاپی کیا کرتے تھے۔ باپ بڑا خلیفہ تھا، ذمہ دار تھا، پیسے والا گورنر تھا، مدینے میں محل ہے، شام میں محل ہے، عراق میں کوفہ میں محل ہے، یمن میں محل ہے، مصر میں محل ہے۔ خود عمر بن عبدالعزیز مدینے میں زندگی بسر کرتے تھے اور خوشبو اتنی شاندار استعمال کرتے تھے، مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے کپڑے جس دھوبی کے پاس دھونے کے لیے جایا کرتے تھے، وقت کے بڑے بڑے نواب اور مالدار اس دھوبی کے پاس اپنے کپڑے اس لیے بھیجتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز کے کپڑے جس پانی میں دھلیں گے وہ پانی بچ جائے گا نا، اس میں ہمارے کپڑوں کو ڈبو دینا، وہ خوشبو ہمارے کپڑوں میں رچ بس جائے گی۔ کیسی زندگی گزاری، اللہ کو کام لینا تھا، زندگی نے رخ پلٹا۔ ہوا یوں کہ ان سے پہلے ان کے سالے تھے سلیمان بن عبد الملک، وہ خلیفہ تھے، اس کا آخری وقت آ گیا تو خلافت سنبھالنے کے لیے ان کے بیٹے بڑے نہیں تھے۔ وہ اس دنیا سے جا رہا ہو، کہہ رہا ہے کہ قد افلح من لہ کبار ان بنی فتیۃ صغار، کامیاب ہے وہ انسان جس کے بیٹے خلافت سنبھالنے کے لائق ہیں، میرے بیٹے تو اب چھوٹے چھوٹے ہیں، خلافت سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے کر دیے کہ عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ سوچ بھی نہیں سکتے تھے عمر بن عبدالعزیز کہ میں خلیفہ بن سکتا ہوں۔ عمرہ کے خاندان کے تھے، مالدار تھے، لیکن خلیفہ بننا اس لسٹ میں نہیں تھے، خلیفہ بنا دیے گئے۔ ایسی زندگی کی کایا پلٹی ہے، ایسا انقلاب آیا ہے۔
وہ سب ناز و نعم کی زندگی، وہ خوش پوشاکی، وہ بہترین لباس، وہ خوشبو، وہ محل، سب کچھ کو تیاگ دیا، قربان کر دیا، اور پھر اللہ کی اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزاری۔ حکومت ایسے کر کے گزاری، ایسے کر کے گئے ہیں کہ عمر بن خطاب کی خلافت کا زمانہ یاد آ گیا۔ شروع میں آزمائش آتی ہے، مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، سب کچھ قربان کر دیا، جو کچھ تھا نا، خلیفہ تھے، عمرا گورنروں کے بیٹے تھے، تو وہ سب بیت المال کا پیسہ تھا جو ناجائز طریقے سے قومی خزانے کا تھا، ان کے باپ داداؤں نے جمع کر لیا تھا، کہا سب واپس بیت المال میں جمع کر۔ بنگلے چھوڑ دیے، محل چھوڑ دیے، ساری غلط طریقے سے جمع کی ہوئی دولت جمع کرا دی بیت المال میں۔ ان کی بیوی تھی، نام تھا فاطمہ بنت عبد الملک، اس کو بلایا، وہ کہا کہ دیکھو میں نے اپنی زندگی کا ورق پلٹ دیا ہے، میں اللہ کی اطاعت والی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں اور عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تمہارے پاس یہ زیورات ہیں، یہ ہیرے جواہرات ہیں، یہ سونا چاندی ہے، یہ مال ہے، یہ تمہارے بھائیوں نے، تمہارے باپ نے، تمہارے دادا نے، سب خلیفہ تھے، یہ قومی خزانے سے حاصل کیا تھا، یا تو مجھے اپنے پاس رکھ لو یا ان کو رکھ لو، مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں چھوڑ دوں، کیا تمہیں پسند ہے؟ فاطمہ بھی بڑی خوش قسمت عورت تھی، کہنے لگی کہ مجھے تو آپ ہی عزیز ہیں، دنیا کو ٹھوکر مارتی ہوں۔ کوئی عام عورت نہیں تھی فاطمہ۔ کسی بادشاہ نے کہا کہ بنت الخلیفت، کسی شاعر نے کہا بنت الخلیفت والخلیفت جدہا اخت الخلائف والخلیفت زوجہا، دنیا میں ایسی عورت نہیں آئی ہوگی، دنیا میں اتنی اونچی عورت نہیں آئی ہوگی۔ کون ہے فاطمہ؟ خلیفہ عبد الملک کی بیٹی ہے، دادا اس کا مروان خلیفہ گزرا ہے، تین خلیفے اس کے بھائی ہیں، بھائی خلیفے ہیں، ہشام، ولید، سلیمان بن عبد الملک، اور پھر ان کا یہ شوہر عمر بن عبد العزیز آج خلیفہ بن رہا ہے۔ اتنی نسبتوں والی، اونچی نسبتوں والی عورت آج نہیں آئی ہوگی۔ سب ناز و نعم کو ٹھوکر لگا دی، کہا میں بھی آپ کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں، اور پھر زندگی ایسے گزاری عمر بن عبد العزیز نے کہ 5واں خلیفہ راشد ان کو کہا جاتا ہے، عوام کی خدمت کی۔ جب اس دنیا سے جا رہے ہیں نا، یہ اصل بات سنانا چاہتا ہوں، جب اس دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، 2 سال حکومت کی ہے، صرف 2 سال، زہر دے دیا تھا ان کو ان کے خاندان والوں نے، تو ان کا سالہ بیٹا تھا، سالے نے کہا کہ تم نے میرے بھانجوں اور اپنے بیٹوں اور اپنی اولاد کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، ناانصافی کی ہے۔ کہا کہ تم سے پہلے جو خلیفہ تھے اپنی اولاد کے لیے زر و سیم، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، جائیداد، بنگلے، سب کچھ کر کے گئے، جمع کر کے گئے، تم نے اپنے بیٹوں کے لیے کچھ نہیں کیا، یہ ان پر ظلم ہے۔ تو وہ لیٹے ہوئے تھے، آخری وقت تک کہا مجھے کھڑا کرو، سہارا دو۔ عمر بن عبد العزیز کو سہارا دیا گیا، وہ بیٹھ گئے اور کہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں نے اپنے بیٹوں پر ظلم کیا ہے، واللہ میں نے اپنے بیٹوں پر ظلم نہیں کیا ہے، میں نے اللہ کی اطاعت والی زندگی کو اختیار کیا ہے، اور میں نے سارا مال جو ناجائز طریقے پر میرے خاندان والوں نے اکٹھا کیا تھا، صحیح طریقے پر، صحیح جگہ پر واپس کر دیا ہے، اور میں نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی ہے، اللہ اس کے رسول کا اطاعت فرما بردار بنا دیا ہے، اور اللہ کا اعلان ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیک لوگوں کا سرپرست ہے، ان کے کام بناتا ہے۔ اگر میں نے ان کو نیک بنا دیا ہے تو میں اس زندگی سے اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ میں خوش ہوں کہ میرے بیٹوں کا اللہ جو ہے سرپرست بنے گا اور کفیل اور ذمہ دار بنے گا، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور اگر میں نے ان کی سرپرستی صحیح نہیں کی ہے، صحیح تربیت نہیں کی ہے، تو پھر میں گناہ کی زندگی پر ان کا معاون، ان کا مددگار نہیں بنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ اب آگے کی بات دیکھیے، مورخین لکھتے ہیں، ہسٹورین، تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہشام کے بیٹے جس نے اپنی اولاد کے لیے 1,00,000 دینار، ایک بچے کے لیے 1 دینار سونے کا سکہ، آج بھی دینار چل رہا جن ملکوں میں، پتہ لگائیے گا 1 دینار کتنے کا ہے، 1,00,000 دینار چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ہشام خلیفہ ہے، ان کی اولاد کو ہم نے دیکھا کہ جامع مسجد کے دروازے پر کھڑی ہے، 20 سال کے اندر ہم نے دیکھا مسجد کے دروازے پہ کھڑی ہو کیا یا عباد اللہ فی سبیل اللہ، اللہ کے بندو ہمیں بھی کچھ دیتے جاؤ۔ فقیر بن گئی، محتاج بن گئی۔ اور عمر بن عبد العزیز کی اولاد کو دیکھا جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے 6 درہم چاندی کے سکے، 6 درہم چھوڑے تھے بس۔ ان کی اولاد کو دیکھا 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر رہے۔
اللہ کی اطاعت و فرما برداری والی زندگی بسر کریں گے، زندگی بھی یہ بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی، زندگی پرسکون گزرے گی۔ اللہ اور آپ کا تعلق اچھا ہونا چاہیے، دنیا والوں کا تعلق خراب ہوتا ہے، ہوتا رہے، زندگی پرسکون گزرے گی۔ کسی نے کتنی اچھی بات کہی ہے، فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ، آپ اچھے ہو جائیں، آپ میٹھے ہو جائیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں فَلَيْتَكَ تَحْلُو، آپ میٹھے ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں، ساری دنیا کے لوگ، زندگی کے لوگ کڑوے بن جائیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وَلَيْتَكَ تَرْضَىٰ وَالْأَنَامُ غِضَابُ، آپ خوش ہو جائیں، ساری مخلوق ناراض ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ لَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرُ، میرا اور آپ کا تعلق ہے، ریلیشن ہے، وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ، اور لوگوں کا اور میرا تعلق ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ وَفَوْقَ الَّذِي وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ، اگر آپ کی محبت، خالص محبت اور آپ کا تعلق مجھے مل گیا ہے، آپ سے زندگی اچھی ہے، میرا تعلق اچھا ہے، تو پھر دنیا کے سارے تعلقات ہیچ ہیں، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ مٹی کے اوپر جو کچھ ہے مٹی ہونا ہے، فنا ہونا ہے، تیری ذات باقی ہے، تیرا تعلق بھی باقی ہے۔ ایسی زندگی بسر کیجئے۔ رمضان ایسی زندگی تبدیل کرنے کے لیے اور ایسی زندگی اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ رمضان کو شہر التغییر کہہ جاتے ہیں، یہ تبدیلی کا مہینہ ہے، یہ چینجنگ کا مہینہ ہے، یہ اپنی زندگی کے ورق کو، صفحے کو پلٹنے کا مہینہ ہے۔ اللہ نے اسی لیے رکھا ہے 12 مہینوں میں ایک مہینہ۔ اپنی زندگی کو بدلیے اور اطاعت والی زندگی کی طرف آئیے، دیکھیے زندگی میں سکون کیسا آپ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کے اس پیغام کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔